بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا انسان موجود ہے جس کی نافرمانی، جس کی بدتمیزی اور جس کے روز روز کے جھگڑوں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے؟ کیا آپ کا اپنا سگا بیٹا یا بیٹی یا وہ شوہر جس کے ساتھ آپ نے اپنی پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، وہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی بات سننے سے انکار کر دیتا ہے؟ کیا آپ کا دل اس بات پر خون کے آنسو روتا ہے کہ جس اولاد کو آپ نے راتوں کی نیندیں حرام کر کے پالا، جسے اپنے خون پسینے سے سینچا، آج وہی اولاد آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، آپ کو جتاتی ہے، آپ کے سفید بالوں کا، آپ کی ممتا کا رتی برابر بھی لحاظ نہیں کرتی؟ یا پھر ایک ایسی مظلوم بیوی ہیں جس کا شوہر جب بھی گھر میں داخل ہو تو اپنے ساتھ خوشیاں اور سکون لانے کے بجائے غصے، نفرت اور لڑائی جھگڑے کے ایک طوفان لے کر آتا ہے؟ میری ماؤں اور بہنوں، میں جانتا ہوں یہ درد کتنا گہرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی اپنا جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو، وہی جب آپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو انسان اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ روزانہ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر روتی ہوں گی، اپنی آنسوؤں کو چھپاتی ہوں گی اور اللہ سے صرف ایک ہی فریاد کرتی ہوں گی، یا اللہ میرے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے، میرے اپنوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر۔ اگر آج آپ بھی اسی شدید ذہنی اذیت اور کرب سے گزر رہی ہیں تو یقین جانیے آج کی یہ خصوصی گفتگو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی من گھڑت کہانی یا کوئی عام باتیں لے کر نہیں ہے، بلکہ کلام الہی کا وہ مستند اور لازوال حر لے کر آیا ہوں جو صدیوں سے آزمایا ہوا ہے، اور جس کی برکت سے بڑے سرکاری ضدی اور بدتمیز انسان کا دل بھی ایسے پگھل جاتا ہے جیسے آگ کے سامنے موم پگھل جاتی ہے۔ محترم عزیزو، ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ آج ہر دوسرے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ شوہر بہر سے تھکا آ رہا کسی بھی ذہنی دباؤ میں گھر آتا ہے اور گھر آتے ہی اپنے شریک حیات پر برس پڑتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جو اپنے گھر بار، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر اس کے آشیانے کو آباد کرنے آئی تھی۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت دوسروں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے اچھالتا ہے، اسے ذلیل و خوار کرتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے دردی سے تنقید کرتا ہے، تو وہ صرف ایک عورت کا دل نہیں توڑتا بلکہ وہ اس پورے گھر کی برکت اور سکون کو اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیتا ہے۔ کیا آپ کا شوہر بھی ایسا ہی کرتا ہے؟ کیا وہ گھر آتے ہی یہی بات پر طنز کے تیر چلاتا ہے؟ کیا وہ آپ کی پرواہ کرنا چھوڑ چکا؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو اب مایوس ہونے کی، ہر وقت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر بیماری کا، ہر پریشانی اور ہر دکھی دل کا علاج رکھا۔ انسان جب دنیا کے تمام سہاروں سے تھک ہار جاتا ہے، پھر اللہ کا کلام ہی سے وہ راستہ دکھاتا ہے جہاں سے اس کی تقدیر بدلنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ایک بہت اہم اور تلخ حقیقت پر بار کرنی ہوگی جس کا سامنا بالخصوص پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ہماری ماؤں بہنوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جب گھر میں شوہر بدتمیزی کرتا ہے یا اولاد ہاتھ سے نکلے تو ہماری معصوم خواتین سب سے پہلی غلطی یہ کرتی ہیں، وہ سیدھا جاہل اور جاہلی پیروں فقیروں کے آستانوں کا رخ کر لیتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں شاید کوئی تویز گنڈا کرنے سے یا کسی کے پاس جا کر پیسے بہانے سے ان کا شوہر ان کا غلام بن جائے گا یا ان کی اولاد سدھر جائے گی۔ محترم عزیزو، یہ وہ سب سے خطرناک راستہ ہے جو نہ صرف آپ کے پیسوں کو برباد کرتا ہے بلکہ خدا نخواستہ آپ کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جیلی عامل پیر آپ کو ایسے شرکیہ اعمال بتاتے ہیں، ایسے تویز دیتے ہیں جن کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جو شوہر پہلے غصہ کرتا تھا وہ اب آپ سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ گھر میں جادو ٹونا اور شیطانی اثرات کی وجہ سے نحوسیت پھیل جاتی ہے، اور جو تھوڑا بہت سکون بچا ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچیں۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا پاک کلام ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم کیوں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر اپنا ایمان اور دنیا دونوں خراب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ دلوں کا سکون اور دلوں کو پھیرنا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے یہ مسائل پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہم اولاد کی بات کریں تو اکثر مائیں شکایت کرتے ہیں بچہ بہت ضدی ہو گیا، آگے سے جواب دیتا ہے، بات نہیں مانتا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے ان کی تربیت کس بنیاد پر کی تھی؟ آج کل کے دور میں ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتے ہیں، انہیں کارٹونز اور دنیا بھر کے خرافات میں مصروف کر دیتے ہیں، لیکن انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھانا بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد بڑی ہو کر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کا احترام کرے، تو ان کی بنیاد کو مضبوط کیجیے۔ بچوں کو بچپن سے ہی نماز کا پابند بنیں۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کو مصلی پر روتے ہوئے دیکھے گا، جب وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت سنے گا، جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کو سخت ناراض کرتی ہے، تو اس کا دل کبھی بھی بدتمیزی کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اولاد جوان ہو کر بدتمیز ہو چکی ہے، تو بھی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہ گنہگاروں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ جہاں تک شوہر کے رویے کے تعلق ہے تو میری بہنوں تھوڑی سی حکمت عملی اور صبر سے بھی کام لیں۔
جب شوہر غصے میں ہو تو اس وقت آگے سے جواب دے کر بحث کو طول نہ دیں، اس وقت خاموشی اختیار کر لینا ہارنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایسی حکمت ہوتی ہے جو مرد کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ جب وہ پرسکون ہو جائے تب اسے محبت سے احساس دلائیں کہ اس کے الفاظ نے آپ کو کتنا دکھ پہنچایا۔ مرد جتنا بھی سخت دل کیوں نہ ہو، عورت کی نرمی، اس کا اخلاق اور اس کا جائز انداز بیان اس کے دل کو موم کر ہی دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی طاقت آپ کے پاس ہے وہ ہے دعا کی طاقت اور قرآنی وظائف کی طاقت۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کے دل کی چابی اپنے پاس رکھی ہے۔ کوئی انسان جتنا بھی ضدی ہو، جتنا بھی سنگ دل ہو، اللہ پاک ایک سیکنڈ میں اس کے دل کی حالت کو بدل سکتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ظالم اور سرکش انسان بھی اللہ کے ایک حکم سے ایسے بدلے کہ وہ اولیاء اللہ کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ دلوں کو بدلنا انسان کے بس کی بات نہیں، یہ صرف اس ذات کا کام ہے جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلتی ہے۔ اس لیے اپنی امیدیں لوگوں سے لگانے کے بجائے یا ان جاہل عملوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنا سر اللہ کے حضور سجدے میں جھکا دیں۔ جب ایک ماں یا ایک بیوی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اور رو رو کر اپنے شوہر یا اپنی اولاد کی ہدایت مانگتی ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ آج جو عمل جو دو جادوئی اور برحق قرآنی آیات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی بدلنے والی ہیں۔ یہ آیات پڑھ کر جب آپ پانی پر دم کر کے اپنے ضدی یا بدتمیز خاندانی فرد کو پلائیں گی تو آپ خود اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھیں گی جس پر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ انسان جو آپ کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا، جو ہر وقت آپ پر چلاتا تھا، وہ آپ کی محبت میں، آپ کی فرما برداری میں ایسا مخلص ہو جائے گا، گھر کا ماحول ہی بدل جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کے کچھ اصول ہیں اور اس کی کچھ نہایت خوبصورت شرائط ہیں جن کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا یہ وظیفہ 100% اثر کرے۔ اب ہم اس مبارک عمل کی مکمل تفصیل، ان آیات کا خوبصورت ترجمہ، ان کی گہری تشریح اور اس وظیفے کو کرنے کا پورا طریقہ نہایت تفصیل کے ساتھ جانیں گے تاکہ آپ کو اس بات کا پورا یقین ہو جائے کہ اللہ کا کلام کس طرح زندگیوں میں معجزات برپا کرتا ہے۔ معجزات برپا کرتے جب ہم اللہ کے کلام کی طاقت کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ہمارا یقین، ہمارا ایمان اور ہمارا توکل۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں ہم نے فلاں وظیفہ بھی کیا، ہم نے اتنے دن تک یہ دعا بھی پڑھی، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے، ہمارے شوہر کا غصہ ویسے ہی برقرار رہا، یا ہماری اولاد کی بدتمیزی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہیں پر ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں محترم عزیزو۔ یقین ایک ایسی پوشیدہ روحانی طاقت ہے جو زمین سے لے کر عرش الہی تک کے فاصلوں کو سیکنڈوں میں طے کر لیتی ہے۔ جب آپ شک کے ساتھ یا صرف آزمائشی طور پر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، چلو دیکھ لیتے ہیں اثر ہوتا ہے یا نہیں، تو اس وقت آپ کے الفاظ میں وہ روح، وہ تڑپ اور وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کا گمان پکا ہے، اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ کائنات کی ہر طاقت ایک طرف سے اور میرے رب کے قرآن کی ایک آیت کی طاقت ایک طرف، تو پھر ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے پورے دل سے دعا مانگی ہو اور وہ فوراً قبول ہو گئی ہو؟ مجھے یقین ہے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آیا ہوگا جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں گے اور صرف میرے رب کے کرم کا دروازہ کھلا ہوگا۔ آپ میں سے کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر مایوسی کے اندھیروں میں اللہ کی رحمت کا معجزہ دیکھا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے، اپنا تجربہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ باقی سننے والوں کا حوصلہ اور ایمان بھی مضبوط ہو سکے۔ اب آئیے تاریخ کے جھروکوں سے ایک ایسا ایمان افروز سچا واقعہ سنتے ہیں جو آپ کے دلوں کو ایمان کی ایک نئی روشنی سے بھر دے اور آپ کو یہ یقین دلائے کہ سخت سے سخت دل بھی قرآنی آیات کے سامنے کیسے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے اس عظیم انسان کے جن کے نام سے کفر کے ایوان کانپ اٹھتے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر کا غصہ، ان کی ضد اور ان کا رعب پورے مکہ میں مشہور تھا اور اسلام کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اسی غصے اور جاہلیت کے جوش میں تلوار ہاتھ میں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک صحابی ملے جنہوں نے کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا، غصے کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ حضرت عمر سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے، وہاں بہن اور بہنوئی قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ غصے کے عالم میں حضرت عمر نے اپنی بہنوئی پر وار کیا۔ جب بہن بیچ میں آئیں تو انہیں بھی زخمی کر دیا، یہاں تک کہ ان کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا۔ لیکن ذرا غور کیجیے ایمان کی طاقت دیکھیے، بہن نے زخمی حالت میں بھی شیر کی طرح گرج کر کہا، عمر تم جو چاہو کر لو، اب یہ سچا دین ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا یہ پکا یقین دیکھا تو ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ، وہ کلام سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے پاک صاف ہو کر قرآن کی سورۃ طٰ کی ابتدائی آیات کو سنا،
کلام الہی کا وہ اثر ہو کہ مکہ کو سب سے ضد سخت انسان جس کا غصہ پورے عرب میں مشہور تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جارے ہو گئے. وہ پکار اٹھا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں اسلام قبول کر لوں. جب سورت طٰہٰ کی ان آیات میں طاقت ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق جیسے جلال والے اور سخت دل انسان کی کایا پلٹ سکتی ہیں، ان کے دل کی دنیا کو بدل کر انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کا درخشندہ ستارہ بنا سکتی ہیں، تو محترم عزیزو، کیا آپ کے شوہر یا آپ کی اولاد کا دل اس کلام کے سامنے نرم نہیں ہوگا؟ کیا ان کا غصہ، ان کی بدتمیزی اور ان کی ضد اس قرآنی طاقت کے سامنے پگھل نہیں جائے گی؟ بالکل پگھل جائے گی، بشرط یہ کہ پڑھنے والے کے دل میں بھی وہی یقین اور وہی تڑپ موجود ہو جو حضرت عمر کی بہن کے دل میں تھی. یہاں پر میں اپنی ماؤں بہنوں کو ایک اور بہت ضروری بات سمجھانا چاہتا ہوں جو ہمارے گھروں کو برباد کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. جب ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، آگے سے بدتمیزی کرتے، یا شوہر غصے میں آ کر الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں، تو غصے کے اس عالم میں ماؤں اور بیویوں کی زبان سے اکثر ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو بد دعا کے زمرے میں آتے ہیں. مائیں غصے میں آ کر بچوں کو کہتے ہیں، تیرا ستیہ ناز ہے، تو کبھی سکھ نہ پائے، تو نے جیسے مجھے تڑپایا اللہ کرے تو بھی ایسے ہی تڑپے. اسی طرح بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کوسنے شروع کر دیتی ہیں. یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی کہ اپنی اولاد اور اپنے شوہروں کو غصے کی حالت میں کبھی بد دعا مت دیا کرو. انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ دن اور رات میں کون سی ایسی گھڑی ہوتی ہے جو ساعت قبولیت ہوتی ہے. اگر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ برے الفاظ قبولیت کی گھڑی میں اللہ کے دربار تک پہنچ گئے تو وہ اولاد اور وہ شوہر سدھرنے کے بجائے مزید بگڑ جائیں گے. ان کی تقدیر میں ہمیشہ کے لیے محرومی لکھ دی جائے گی. پھر آپ تا حیات مصلی پر بیٹھ کر روتی رہیں گی، لیکن آپ کے اپنے ہی الفاظ ان کی زندگی کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے. زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ان کی تقدیر کو مزید بگاڑ دیتے ہیں. محترم عزیزو، آج اس محفل میں، اس گفتگو کے دوران آپ سب نے مجھ سے یہ عہد کرنا ہے، کامنٹ میں یا اللہ رحم فرما لکھ کر یہ وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد حالات جتنے بھی خراب ہوں، شوہر جتنا بھی غصہ کرے، اولاد جتنی بھی بدتمیزی کرے، آپ کی زبان سے ان کے لیے صرف اور صرف دعا نکلے گی، ہدایت کے کلمات نکلیں گے. غصے کے جواب میں کوسنے دینے کے بجائے اپنے دل میں درود پاک پڑھنا شروع کریں. پھر دیکھیں حالات کیسے بدلتے ہیں. اب ذرا سوچیں، جب آپ غصے کو ضبط کر کے بد دعا کو دعا میں بدل دیتی ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر کیسے نازل ہوتی ہے. یہ وہ خاص عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اسی وقت سب سے زیادہ اثر دکھائے گا جب آپ اپنے زبان کو قابو میں رکھیں گی اور اپنے دل کو کینے، بغض اور غصے سے پاک کر کے صرف اور صرف خیر کی نیت سے اس وظیفے کو شروع کریں گی. روح کا علاج ہمیشہ روح کی پاکیزگی سے ہی ممکن ہوتا ہے. اگر گھر کا ماحول پہلے ہی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بوجھل ہے تو ہمیں اس ماحول میں سکون کی روشنی پھیلانی ہے. یہ روشنی کیسے آئے گی؟ یہ روشنی اللہ کے کلام کے ان انمول الفاظ سے آئے گی جو ہم پانی پر دم کر کے اپنے کی روح میں اتاریں گے. یہ پانی جب ان کے جسم کا حصہ بنے گا، جب ان کے رگو پے میں دوڑے گا تو ان کے اندر موجود غصے اور شیطانی وسوسوں کی آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کر دے گا جیسے ٹھنڈا پانی دہکتے ہوئے کولوں کو بجھا دیتا ہے. یہ عمل کسی وقت کرنا ہے، اس کی کیا شرط ہے؟ کیا پاکی اور ناپاکی کے دنوں میں مائیں بہنیں یہ عمل کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دو خاص آیات کون سی ہیں جن کا ترجمہ اور تفسیر سن کر ہی آپ کا دل جھوم اٹھے گا اور آپ کو یہ محسوس ہوگا واقعی اللہ نے ہمارے اس دنیاوی مسئلے کا کتنا خوبصورت اور لا یحل قرآن میں بیان فرما دیا. اب ہم ان تمام باتوں میں نہایت گہرائی سے اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے تاکہ جب آپ یہ عمل شروع کریں تو آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی شک یا سوال باقی نہ رہے، آپ پورے شرح صدر کے ساتھ اس قرآنی نسخے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. اس مبارک اور نورانی عمل کا آغاز کرنے سے پہلے کوئی سچے اور اہم آداب کو اپنے دل و دماغ میں نقش کر لیں، کیونکہ کسی بھی قرآنی عمل کی قبولیت کے لیے اس کے آداب اور شرائط پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسم کے لیے روح کا ہونا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا پورا جسم، آپ کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں بیٹھ کر آپ یہ عمل کر رہی ہیں بالکل پاک صاف ہو. عمل آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت جب آپ بالکل پرسکون ہو، گھر کا شور شرابہ کم ہو، اس وقت مصلی پر بیٹھ کر کرنے. دوسری سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس عمل کو کرتے وقت اپنے شوہر یا اپنی اولاد کے لیے کوئی کینہ، انتقام یا غصے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف محبت، اصلاح کی نیت ہونی چاہیے. جب ایک ماں یا بیوی تڑپ کر اپنے کی ہدایت کے لیے دیکھتی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی اس کی نیت پر آمین کہتے ہیں. محترم عزیزو، اب آتے ہیں اس وظیفے کے سب سے پہلے اور برکتوں سے بھرپور مرحلے کی طرف، جو کہ درود پاک کی تلاوت ہے. آپ نے اس عمل کے آغاز میں پوری 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو آپ کوئی سا بھی مختصر درود پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن میری آپ کو مخلصانہ نصیحت ہوگی کہ آپ یہاں پر درود ابراہیمی پڑھیں، وہی درود جو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی کی فضیلت اور اس کی طاقت سے کون واقف نہیں؟ وہ عظیم ترین ہدیہ جو جب زمین سے اٹھتا ہے تو کائنات کا کوئی حجاب اسے اللہ کے حضور قبول ہونے سے نہیں روک سکتا.
درود پاک یہ ہماری دعاؤں کے آگے لگے ہوئے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کی زبان پر ایک ایسی نورانی کیفیت طاری ہو جائے گی جو اگلی آیات کے اثر کو 1000 گنا بڑھا دے گی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا جب گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہو اور آپ صرف درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو دل کو ایک عجیب سے اطمینان مل جاتا ہے؟ اگر آپ نے یہ معجزہ کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ درود پاک تو خود ہر بند تالے کی چابی ہے۔ درود پاک مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے سامنے پانی کا ایک گلاس یا ایک بوتل رکھ لینی ہے اور ان 2 قرآنی آیات کو جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ملا کر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 11 بار، لیکن یہ 11 بار ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ اور آپ کی سوچیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر مرکوز ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے ان دونوں آیات کا الگ الگ ترجمہ، ان کی ایسی گہری اور خوبصورت تشریح پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان پختہ ہو جائے اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ پاک نے ان الفاظ میں ہمارے لیے کیا معجزات چھپا رکھے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ طہ کی آیت نمبر 39 کا ایک حصہ ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس کا سیدھا اور سادہ ترجمہ ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے خاص محبت ڈال دی تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ اب ذرا اس آیت کے پس منظر، اس کی گہری تشریح پر غور کیجیے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس وقت فرمائے جب وہ ایک ننھے سے معصوم بچے تھے اور ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا کی تند و تیز لہروں کے حوالے کیا۔ وہ صندوق تیرتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے کنارے جا لگا۔ فرعون جب اس دور کا سب سے بڑا ظالم، سنگ دل اور تکبر سے بھرا ہوا بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل کے ننھے بچوں کو بے دردی سے ذبح کروا دیتا تھا، جب اس نے اس صندوق کو کھولا، اس معصوم بچے کو دیکھا، اللہ نے اس وقت یہ آیت جاری فرمائی کہ اے موسیٰ، میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے ایک ایسی محبت کا نور ڈال دیا، جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ وہ فرعون جو بچوں کو قاتل تھا، اس ننھے بچے کو دیکھ کر اس کا سخت دل اور سنگ دل ایسے پگھلا، اس نے نہ صرف حضرت موسیٰ کو اپنے محل میں پالا بلکہ ان سے بے پناہ محبت بھی کرنے لگا۔ اب یہاں پر رک کر ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، کیا آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا اس فرعون سے زیادہ سنگ دل ہے؟ کیا ان کا غصہ، ان کی بدتمیزی فرعون کے ظلم سے بڑی ہے؟ جب اللہ کا یہ کلام ایک ظالم ترین بادشاہ کے دل کو موم کر سکتا ہے، کیا وہ ذات اس کلام کی برکت سے آپ کے شوہر یا آپ کی اولاد کے دل میں آپ کے لیے محبت اور نرمی پیدا نہیں کر سکتی؟ جب آپ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں گی، وہ پانی ان کے اندر جائے گا تو اللہ کے حکم سے ان کے دل کے اندر موجود غصے، چڑچڑے پن اور بدتمیزی کی دیواریں ایسے گر جائیں گی جیسے فرعون کے محل میں نفرت کی دیواریں گری۔ یہ آیت دلوں کے اندر ایک ایسا مقناطیسی اثر پیدا کرتی ہے جو نافرمانی کو فرما برداری میں بدل دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد جو دوسری آیت آپ نے اس کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے وہ سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 74 کا حصہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں، شوہروں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی جامع خوبصورت دعا ہے۔ عربی زبان میں قرۃ عین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے بہت گہرا۔ پرانے زمانے میں جب عرب کے لوگ صحرا کے گرم اور تپتے ہوئے طوفانوں سے گزرتے تو ان کی آنکھوں میں گرم آنسو آتے جو تکلیف کی علامت ہوتے، لیکن جب وہ اپنے خیموں میں اپنے ٹھنڈے سائے میں پہنچتے تو ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے وہ ٹھنڈے ہوتے جو سکون اور خوشی کی علامت ہوتے۔ اس دعا میں اللہ سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ، میری اولاد، میرے شوہر کو میرے لیے ایسا بنا دے کہ جب میں ان کی طرف دیکھوں تو میرا دکھی دل سکون سے بھر جائے، میری آنکھوں میں انہیں دیکھ کر خوشی کے ٹھنڈے آنسو آئے۔ اس کا اگلا حصہ تو اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے، یعنی انہیں پرہیزگاروں کا، نیک لوگوں کا امام اور لیڈر بنا دے۔ جب آپ یہ دعا پڑھتی ہیں تو آپ صرف ان کی بدتمیزی ختم ہونے کی دعا نہیں کر رہی بلکہ آپ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ، میرے شوہر، میری اولاد کو اتنا نیک، اتنا سچا، اتنا متقی بنا دے کہ وہ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ یہی وہ راز ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب وہ اس راستے پر آئیں گی تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی اللہ کا ولی ہو جائے، کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری ہی انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ اب یہاں پر ہماری بہت سی ماؤں اور بہنوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ کچھ بہنیں کہتی ہیں ہمارا شوہر تو ہم سے بہت دور ہے، وہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتا ہے اور ہم پر توجہ نہیں دیتا، ہم سے بدتمیزی سے فون پر بات کرتا ہے، یا ہمارا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا تو ہم یہ پانی انہیں کیسے پلائیں؟ محترم عزیزو، اللہ کی قدرت اور اس کے کلام کی پہنچ کے آگے یہ فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ کا شوہر یا اولاد آپ کے پاس موجود نہیں تو آپ نے بالکل اسی طرح مصلے پر بیٹھنا ہے، اپنے سامنے پانی کا گلاس رکھنا ہے، یہ عمل مکمل کرنا ہے اور پانی پر دم کرنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھنا ہے، اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں اور اپنے دل میں اپنے اس دور بیٹھے ہوئے شوہر یا بچے کا تصور کرنا ہے جیسے وہ بالکل آپ کے سامنے کھڑے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے ان کے چہرے کا دھیان کرتے ہوئے دل ہی دل میں ان پر پھونک مار دینی ہے اور اللہ سے رو کر دعا مانگنی۔ یقین جانیے روحوں کے رابطے جسموں کے رابطوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔
آپ یہاں مصلی پر بیٹھ کر تڑپیں گی، اللہ پاک 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے اس انسان کے دل کو آپ کی محبت اور احترام کے لیے بے چین کر دے گا۔ اس پورے عمل کے بعد اب ہمیں اس معاشرتی برائی پر دوبارہ غور کرنا ہوگا جو ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں جب کوئی عورت اس کرب سے گزرتے تو پڑوسنے یا رشتہ دار آ کر کان بھرتے ہیں کہ تمہارے شوہر پر کسی نے کچھ کروا دیا، تمہاری ساس نے جادو کر دیا۔ وہ بیچارے ان کے بہلاوے میں آ کر ان جہلی عاملوں اور پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ یہ جاہل لوگ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں آپ کے ہی سسرال والوں کے خلاف نفرت کا بیج بو دیتے ہیں، آپ کو ایسے شیطانی تعویذ دیتے ہیں جن سے گھر کا ماحول سدھرنے کے بجائے مزید جہنم بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن شفا ہے، قرآن پاک نور ہے۔ جب آپ کے پاس اللہ کا یہ سچا اور سیدھا راستہ موجود ہے تو ان جہلوں کے پاس جا کر اپنے گھر کی نحوسیت میں اضافہ مت کیجیے، اپنے گھر میں اس قرآنی پانی کی برکت کو شامل کریں۔ اب یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، اس کے بعد دعا کیسے مانگنی ہے، کامنٹ سیکشن میں ہمیں کسی طرح کے ایک دوسرے کے لیے دعا کا وسیلہ بننا ہے۔ آئیے اب ہم اس کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرح بڑھتے ہیں۔ اس مبارک اور نورانی عمل کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کا وہ کلام ہے جو مردہ دلوں میں بھی زندگی کی رمق پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہر ماں اور ہر بہن اور ہر سننے والے کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اس وظیفے کو کتنے دن تک کرنا ہے، اس کا پورا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں آپ کے گھر کے ایک ایک کونے کو روشن کر دیں۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، اس قرآنی عمل کو آپ نے متواتر 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، روحانیت کے اندر تسلسل، مستقل مزاجی اور باقاعدگی کی وہی حیثیت ہے جو پودوں کے لیے روزانہ پانی کی ہوتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جوش میں آ کر 2 یا 3 دن یہ عمل بہت اچھے طریقے سے کیا، پھر چوتھے دن سستی آ گئی یا کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ نے اسے چھوڑ دیا، یا پھر دل میں یہ وسوسہ آیا کہ ابھی تک تو میرے شوہر کا غصہ ویسا ہی ہے، میری اولاد نے تو ابھی تک بدتمیزی بند نہیں کی، تو یہ عمل میں کیوں کروں۔ یاد رکھیے، یہیں پر شیطان انسان کو بہکاتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے 21 دن کا یہ سفر شروع کیا تو اسے پورے توکل اور پکے ارادے کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہماری بہت سی خواتین کے ذہن میں ایک جائز سوال آئے گا، پاکی اور ناپاکی کے مخصوص دنوں میں مائیں اور بہنیں اس عمل کو کس طرح جاری رکھ سکتی ہیں؟ تو اس کا بہت ہی آسان اور شرعی حل یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ خود تلاوت نہیں کریں گی، بلکہ آپ ان دنوں کو روک دیں گی، اور جیسے ہی آپ پاک صاف ہوں وہیں سے اپنے دنوں کی گنتی دوبارہ شروع کر کے اپنے 21 دن پورے کر لیں۔ اسی طرح آپ کے عمل کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹے گا اور شرعی احکامات پر بھی مکمل عمل ہو جائے گا۔ محترم عزیز، 21 دن آپ کی زندگی کے نئے امتحان کے دن ہے، جہاں آپ نے صرف زبان سے یہ 2 آیات نہیں پڑھنی بلکہ اپنے عمل، اپنے اخلاق اور اپنے صبر سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ واقعی اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں۔ اب اگلا اہم ترین قدم یہ ہے کہ اس پانی کو استعمال کیسے کروانا ہے، چونکہ ہمارے گھروں میں جب شوہر یا جوان اولاد غصے اور ضدی مزاج کے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے سامنے لا کر کہیں گے کہ یہ لو، میں نے اس پانی پر وظیفہ دم کہ اسے پی لو، تو وہ ضد میں آ کر یا غصے میں آ کر اس پانی کو پینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو کلام الہی کی بے ادبی کے زمرے میں آ جائے۔ اللہ پاک نے عورت کو بے پناہ حکمت اور سلیقہ عطا فرمایا۔ آپ نے کسی کو بتانے کی بالکل ضرورت نہیں یہ پانی کون سا ہے۔ آپ نے صبح سویرے مصلی پر بیٹھ کر جو پانی دم کیا اسے ایک بڑی بوتل میں محفوظ کر لیں، اور پورا دن گھر میں جو بھی کھانا بنے، جو بھی چائے بنے یا پینے کا جو عام پانی کا مٹکا یا بوتل ہو، اس میں یہ دم کیا ہوا پانی تھوڑا سا ملا دیا کریں۔ جب وہ پانی چائے کے ذریعے، سالن کے ذریعے، عام پانی پینے کے ذریعے اس انسان کے جسم کے اندر جائے گا تو اس کے اثرات اپنا کام شروع کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کی خاصیت رکھی ہے کہ وہ اپنے اندر کلام کے اثرات اور اس کی لہروں کو فوراً جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ سورۃ طٰہٰ کی محبت والی آیت اور سورۃ الفرقان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی دعا پڑھ کر اس پانی پر پھونک مارتی ہیں تو وہ پانی عام نہیں رہتا بلکہ وہ شفاء الہی کا ایک نورانی شربت بن جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پہلے ہی دن کوئی بہت بڑا معجزہ ہو جائے گا؟ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآنی وظائف کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہوتے کہ ادھر گھمائی ادھر سب کچھ بدل گیا، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش روحانی علاج ہے جو انسان کے اندرونی نظام کو، اس کے دل کی سختی کو آہستہ آہستہ اور نہایت خوبصورتی سے ختم کرتا ہے۔ محترم عزیز، دلوں کو بدلنا ایک تدریجی عمل ہے۔ جیسے جیسے وہ مبارک پانی ان کے رگ و پے میں دوڑے گا، آپ خود محسوس کریں گی کہ ان کے لہجے کی تلخی کم ہو رہی۔ جو بیٹا یا بیٹی پہلے آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے تھے، اب ان کے اندر ایک جھجک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو شوہر گھر میں داخل ہوتی غصے کی آگ برساتا، اب اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور آپ کے لیے نرمی کا احساس جاگنے لگے گا۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تبدیلی دیکھیں گی جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ وہ انسان جو بدتمیزی کی انتہا پر تھا، وہ آہستہ آہستہ 5 وقت کی نماز کی طرف مائل ہونے لگے گا، گناہوں سے بچنے لگے گا۔ اور جب ایک انسان اپنے برائیوں کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا تو وہی انسان اپنے گھر والوں کے لیے اور اللہ کی نظر میں ایسا بن جاتا ہے جیسے کوئی اللہ کا ولی ہو۔
کیونکہ اللہ کا دوست اور ولی وہی ہے جو اپنے اخلاق کو پاکیزہ کر لے، اپنے رب کا فرما بردار بن جائے۔ آئیے آج اس خوبصورت محفل میں ہم سب مل کر ایک بہت بڑا اور برکتوں والا کام کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر روزانہ لاکھوں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن آج جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب کسی نہ کسی دکھی دل کے ساتھ، کسی نہ کسی پریشانی کے حل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کا ذریعہ بن جائیں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ابھی کامنٹ سیکشن میں جائیے اور وہاں پر صرف یا اللہ رحم فرما لکھے، یا اپنی جو بھی دلی حاجت ہے اپنے بچوں کا نام لیے بغیر یا اپنے شوہر کا نام لیے بغیر صرف اپنی پریشانی کا تذکرہ کر دیں، یا اللہ میرے گھر میں سکون پیدا کر دیں۔ جب دنیا کے مختلف کونوں سے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دنیا بھر سے ہزاروں مائیں بہنیں کامنٹ سیکشن میں ایک ساتھ اللہ کے حضور اپنی جوری پھیلائیں گی اور ایک دوسرے کے کامنٹس کو پڑھ کر دل سے آمین کہیں گی، تو سوچئے ان ہزاروں دلوں میں سے کسی مظلوم ماں یا کسی مجبور بیوی کی طرف اللہ کو پسند آ جائے گی۔ کس کی زبان سے نکلی ہوئی آمین عرش بری پر قبولیت کا درجہ پا لے گی۔ جب اللہ کسی ایک کی دعا کی برکت سے اس محفل کے تمام لوگوں کے گھروں میں سکون کی بارش فرما دے گا، تو یہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے کامنٹ کرنے میں بالکل کنجوسی مت کیجیے، اپنی حاضری ضرور لگوائیے اور دوسروں کی دعاؤں پر دل سے آمین لکھیے۔ محترم عزیزو، یہ زندگی بہت مختصر ہے، گھر کا سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو انسان کے پاس جتنی دولت، گاڑی یا بنگلہ، وہ سب ایک مٹی کے ڈھیر کی طرح لگتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو اجاڑنے سے بچائیے، اپنے رشتوں کو کلام الہی کی تسبیح سے باندھ کر رکھیں۔ مجھے پورا یقین ہے جب آپ اس عمل کو پورے شرح صدر، سچے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ آج ہی سے شروع کریں گی تو آپ کے گھر کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ تمام ماؤں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تمام بہنوں کے شوہروں کے دلوں میں اپنی بیویوں کے لیے بے پناہ محبت، عزت اور احترام پیدا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو حسد، جادو، شیطانی اثرات اور روز روز کے جھگڑوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور آپ کو محسوس ہوا ہو کہ اس سے کسی دوسری ماں یا بہن کا بھلا ہو سکتا ہے، تو اس خیر کی بات کو دوسروں تک پہنچانا آپ کا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے، اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ بات صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ کو اسی طرح کی مستند، آسان اور قرآنی وظائف اور دل کو سکون دینے والی باتیں ملتی رہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نورانی محفل کا پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔